خواہش کو نکال دے ضرورت پہ آ جائے، کیونکہ حرام کا عذاب بھگتے گا، حلال کا حساب دے گا۔ بس نہ دونوں سے اگر مال حرام ہے تو حساب بھگتنا پڑے گا، اور مال حلال ہے تو حساب دینا پڑے گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ضرورت پہ آ جاؤ بس۔ اور نفس کے سارے شر ختم کرنے ہیں تو مطلب سے نکل جا، مقصد پہ آ جا۔ تو نفس کا شر جب تک نہیں ختم ہوتا جب تک تم قبر میں نہیں چلے جاتے، یہ موجود رہے گا۔ مطمئنہ میں جانے کے بعد بھی اس کے شر کا خطرہ موجود رہتا ہے۔ مطمئنہ میں جانے کے بعد بھی اس کا شر کا خطرہ رہتا ہے، کیونکہ راضیہ میں نہیں آتا ابھی تک۔ راضیہ میں دنیا میں ہی آ سکتا ہے یا دنیا میں ہی آئے گا، راضیہ میں۔ دنیا میں تو راضی ہوتا ہے، جی بے شک۔ اور دنیا میں مرضی چلتی ہے۔ وہاں تو اسی کی چلے گی، تمہاری تھوڑی چلے گی۔ تو مطمئنہ جو ہے نا، نفس اطمینان مطمئنہ، اس کا کمال جو ہے وہ راضی ہونا ہے۔ راضی یعنی یوں کہیں گے کہ اس کی رضا میں راضی ہے۔ اس کی رضا میں راضی، اس کی رضا میں راضی اگر ہو گئے تو ساری کیفیتیں تمہارے لیے بیکار ہو گئیں، سب ایک جیسی ہو گئیں۔ تو کسی نے کہا ہے نا کہ نہ تکلیف فراق میں نہ سکون وصال میں ہے، نہ تکلیف فراق میں نہ سکون وصال میں ہے، دونوں عالم کا ایک عالم ہے۔ جب دونوں عالموں کا ایک عالم ہو جاتا ہے نا، تو یہ خط میں لکھا تھا مجدد الافسانی نے اپنے پیر کو، مجدد الفسانی نے، ہاں کہ اب یہ عالم ہو گیا ہے کہ تکلیف سے تکلیف نہیں ہوتی، فراق سے تکلیف نہیں ہوتی، اور وصال میں سکون نہیں ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ اس حالت میں تو ہم بھی نہیں پہنچے، یہ تم پہ فضل خاص ہے۔ مقصد مگر یہ ہے کہ سلوک آسان اور محبت مشکل ہے۔ محبت مشکل ہے، سلوک آسان ہے۔ سلوک آسان ہے، ہر آدمی سلوک کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ مزید آسان فرمائیے، بے شک مزید تھوڑی سی وضاحت فرمائیے، کیونکہ ہر بندہ یہ کہتا ہے مجھے اللہ سے محبت ہے، رسول اللہ سے محبت ہے۔ محبت کیا ہو تو ہم سمجھ، بالکل ہر آدمی کو ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر محبت کی بھی دو حالتیں ہیں نا۔ جی جی، ایک زبانی جس میں دعوی ہے، اور ایک حقیقی۔ اب جو اول محبت ہے زبانی، وہی حقیقی میں تبدیل ہوتی ہے، ابتدا وہی ہے، مگر وہ تبدیل کب ہوتی ہے؟ جب پریشانی پہ شکایت ختم ہو جائے اور مطمئن ہو جائے۔
دیکھو یہ سب باتیں توکل میں آتی ہیں، اور توکل کیا ہے؟ ہمارے ہاں تھوڑا سا کانسیپٹ توکل کا غلط ہے۔ توکل یہ ہے کہ تو اپنی پوری تدبیر کر، اس سے جتنا حاصل ہو جائے جائز تدبیر سے اس پہ راضی ہو جائے۔ تو جنگل میں جانے کو نہیں کہہ رہے، توکل جنگل میں جا کے مت کر، یا اپنے گھر میں بیٹھ کے نہیں کر، بلکہ اپنی پوری صحیح کر، کوشش جاری رکھ، پوری کوشش کر، علم حاصل کر پورا، جہاں تک تجھ سے ہو سکے۔ جب اس سے آگے نہ بڑھ سکے تو اس پہ راضی ہو جا، محنت مزدوری کر، جائز طریقے سے جتنا تجھے اس سے حاصل ہو جائے اس پہ راضی ہو جا۔ یہ توکل ہے، اور یہ وہ توکل ہے سلوک ہر آدمی کر سکتا ہے، اس میں کسی خاص کی ضرورت تھوڑی ہے۔ خاصوں کی تو معاملہ پھر الگ ہو جاتا ہے، لیکن جو سلوک کے راستے میں قدم رکھیں ان کے لیے سب سے بہترین توکل ہے۔ اپنی جدوجہد جاری رکھے، نتیجہ جو آ جائے اس پر اطمینان رکھے، اس پہ اطمینان کر لیں ہر معاملے میں، چاہے وہ ہر معاملے میں، دین کی خدمات ہو، کچھ بھی ہو۔ بالکل ہر معاملے میں یہی توکل ہے۔ کن کا؟ عام سالک کا، عام سال، اور یہ عوام الناس کے لیے بھی بہترین ہے۔ اگر اس پر بھی لوگ آ جائیں تو ظلم ختم ہو جائے گا۔ بہت ساری برائی ختم ہو جائے گی، معاشرہ ہی سنور جائے گا، معاشرہ سنور جائے گا۔ ہم کسی سے حسد رکھتے ہیں، کسی سے بغض رکھتے ہیں، کسی کی غیبت کرتے ہیں، کسی کو دشمن جانتے ہیں، تو اس سب کی جاننے کی وجہ کیا ہے؟ صرف اور صرف دنیا، حب دنیا، بس۔ حب دنیا میں تو بغض رکھتے ہیں، اور حب دنیا میں حسد کرتے ہیں، حب دنیا میں ظلم کرتے ہیں، حب دنیا میں تکبر کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں حب دنیا کے لیے ہیں۔ اب دیکھو نا، ایک مجنون، ایک پاگل ہو، اگر وہ کسی سے حسد کرتا ہے؟ نہیں، کسی کی برائی کرتا ہے؟ کسی پہ ظلم کرتا ہے؟ نہیں، اپنی حالت میں ہی رہتا ہے۔ تو سالک اصل ایسا ہوتا ہے، بے شک، ماشاء اللہ، اپنی حالت میں رہتا ہے، زمانے سے کیا لینا دینا۔ کوئی پتھر مارے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، کوئی گالی بکے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، کوئی برا کہہ کے چلا جائے تو بھی خاموش، ہر حال میں راضی ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو وہ مجنون ہی اچھا ہے، پھر کم سے کم اس سے قلم تو اٹھ گیا۔ ہاں، حساب دینے سے تو بچ گیا۔ اور یہ جب بھی پیدا ہوتی ہے بات جب آدمی کسی کی محبت میں مبتلا ہوتا ہے۔ کیونکہ محبت سے بڑا جنون کوئی دوسرا نہیں ہے۔ واہ، سب کچھ کروا دیتے ہیں بس۔ سب کچھ کروا دیتا ہے۔ اور اس سے جب بڑا درجہ حاصل ہوتا ہے وہ عشق کا ہے۔ ہر آدمی اپنے فن میں، اپنے پیشے میں سلوک رکھ سکتا ہے، یعنی اس کا سلوک اس کے حساب سے ہو سکتا ہے، اس کے فن میں ہی ہو سکتا ہے، اسے الگ سے ضرورت نہیں ہے کچھ کرنے کی۔ یہ آپ نے پچھلی بار بھی کہا۔ اب
اطاعت کیا ہے؟ ہم نے کہا لا الہ الا اللہ. یہی ہے نا کہ نہیں کوئی معبود سوائے تیرے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. کوئی معبود نہیں ہے. ہم اس پہ قائم کب ہوئے؟ جب تک اس پر ہی قائم نہیں ہوں گے تو آگے کیسے چلے گا؟ دیکھو لا ہے سب سے پہلا لفظ، جی صحیح. نفی نفی ہے نا. لا جن سے ہر چیز کی نفی. تو تصوف کا جو تا ہے نا وہ بھی ہر چیز کی نفی ہے. تو جب نفی نہیں کری تصوف میں کیسے داخل ہوا؟ فنا فی الوجود بھی اور فنا فی الخواہش بھی. دیکھو تصوف کا طے جو ہے وہ توبہ سے بھی اگر ہم لیں تو توبہ کس چیز سے؟ ہر غیر سے، اور ہر محبت غیر سے. اب توبہ کی جو تا ہے وہ اصل ہے ترک، اور ترک ہے. ہاں، اور ترک کی جو تا ہے نا وہ ہے توکل. توکل کی تا تو ہی تو. کیونکہ جب تو رہ جاتا ہے پھر کچھ نہیں رہتا. تو اس لیے لا کلمے میں پہلے ہے. میاں اگر شیخ کی محبت ہی کوئی ایک سالک ہے، اس کو شیخ کی محبت ہے، تو یہ اس میں بیچ میں لا کے بیچ نفی نہیں ہو رہی؟ سوال ہے. ہو ہی نہیں سکتی. ہو ہی نہیں سکتی. سبحان اللہ. اس کی وجہ کیا ہے؟ شیخ کی محبت کیوں ہے؟ اس کی محبت کی وجہ سے، اس کی محبت کے لیے، اس تک پہنچنے کے لیے ہے نا. تو یہ تو وسیلہ ہے، ذریعہ ہے. یہ تو زینہ ہے، منزل ہے. اور جب تک عشق مجازی سے واقف نہیں ہوتا عشق حقیقی سے کیسے ہو جائے گا؟ یہ شیخ کی محبت بھی مجازی قرار دی ہے. شیخ کی محبت مجازی سے حقیقی کی طرف ہے. یہ برزخ ہے، عاشق اور معشوق کے درمیان. اور یہ دروازہ ہے، اسی دروازے سے جا سکتا ہے. شیخ جو ہے وہ مرید اور رب کے درمیان کا دروازہ ہے. یہ کھلے گا تو جائے گا. یہ اگر ایک مرید کو جو ہے شیخ کی ہی محبت مل جائے تو اس کے لیے عام آدمی کے لیے تو ایک کمال ہے نا. یہ اسی کوئی بندہ اگر پورا نہیں کر سکتا. دیکھو یہ بیج ہے، اور بیج سے درخت بنتا ہے نا. کیا؟ بیج سے ہی درخت. بیج سے درخت بنتا ہے. جس وقت تو بیج بھی صحیح نہیں ہے نا. تو بیج سے درخت بنتا ہے. یہ ہم جیسوں نے تو اس بیج کو بھی صحیح نہیں بویا نا. تو اس کو صحیح بونے کا کیا طریقہ ہے اپنے دل کی زمین میں؟ دیکھو مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرید ہونے سے پہلے روم میں کیا مقام رکھتے تھے؟ اللہ سبحان اللہ. ان کے جیسا اس ٹائم کوئی تھا نہیں. عالم نہیں تھا اس وقت. اور شاہ روم کی مجال نہیں ہوتی تھی ان کے سامنے بول پڑے. سبحان اللہ. یہی سننا چاہ رہے.
اور جب شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ملاقات ہوئی اور اس کے بعد کیا حال ہوا، ان کی عزت کا کیا ہوا وہاں کی؟ تار تار ہو گئے. 1000 سے زیادہ کفر کے فتوے لگے تھے ان پر. وہ ان کے شاگرد جو عالم تھے وہ کافر کہتے تھے. تو کیسے سروائے کیا اور کیسے برداشت کیا؟ مضبوطی سے بیچ بویا نا. یہی حال ہے جس نے اس بات کو سمجھ لیا. یہ شیخ کو چھوڑتا نہیں اس کنڈیشن میں، اس حالت میں. دیکھو شیخ کیسے چھوڑے گا، رسی تو تم نے پکڑی ہے. جھگڑا ختم، وہ کیسے چھوڑ دے؟ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو مرید کا زور لگتا ہے. مرید ہی کا زور تو لگ رہا ہے. اللہ بھی کہہ رہے ہیں نا قرآن میں کہ اور تم پکڑو گے تو وہ دے دے گا. کہتا تم پکڑو مضبوطی سے. صحیح بات ہے، ماشاءاللہ. کیا بیچ کو یوں مضبوطی سے لگانا، چاہے پھر کچھ بھی ہو جائے. پھر کچھ بھی ہو جائے. اور جب ایسا نہیں ہوتا نا، یہ دیکھ لے گا، وہ کیا کہے گا، اس نے کیا سن لیا، یہ شیطانی تفرقے ہیں. پھر اس کے ساتھ مقصد یہ کہ وہ بھٹک گیا. جس کے دماغ میں یہ بات آ گئی نا شیخ کی طرف سے کہ لوگ کیا کہیں گے، جھگڑا ختم ہو گیا اس کا. وہ لانے درگاہ ہو گیا، کسی بھی کام میں لگا دیا. ارے بڑے بڑوں سے بھیک منگوا دی، امام غزالی سے بھیک منگوا دی تھی. اچھا میاں، جو شیخ کے شرائط بیان کیے جاتے ہیں کہ مرید کی شرائط، تو وہ تو قبل از مرید بننے سے پہلے کی شرائط ہے نا، اس کے بعد تو پھر تمام شرائط ختم. او بھائی کوئی شرط ہوتی نہیں پیار میں. محبت کی ہوتی ہے. میں مفتی صاحب کو یوں ٹچ کر رہا ہوں، اصل شرط محبت. وہ کسی نے کہا ہے نا کوئی محبت کوئی شرط ہوتی نہیں پیار میں، پیار مگر شرطوں پہ تم نے کیا. ہائے ہائے، شرطوں پہ کیا تو کیا کیا. ویڈیو بنا رہے تھے، سب کے بیان کر رہا ہے شیخ کے حوالے سے کہ لوگ تشویش کے شکار ہو گئے، یار یہ سب یہ کہاں ڈھونڈ گیا. نہیں، مقصد یہ ہے کہ بات وہیں آتی ہے کہ کچھ اصول ہیں اور محبت کسی اصول کے تحت نہیں ہوتی. یہ یاد رکھو بس. بے شک آئی سمجھ میں بات. اب ایک بات بتا دو، جو آج اصول مرتب کر رہے ہیں جی، وہ رومی سے بڑے عالم ہیں. دیں جواب. امام غزالی سے بڑے. جب رومی نے اپنے پیر کو دیکھا تھا شمس الدین تبریزی کو، تو ان کی کیا حالت تھی؟ ان میں ایک بھی شرط پوری نہیں تھی. ارشاد فرمائے ان کی کیا حالت تھی، تھوڑا پتہ چل جائے. وہ حالت مظلوم میں تھے. جی ہاں فرمائے، جذب میں تھے. ہاں، اور وہ بازاروں میں ادھر ادھر پھرتے رہتے تھے. مجنون تھے. نہ روزے کے، نہ نماز کے، نہ حج کے، نہ زکوٰۃ کے. مولانا ان کے پیچھے وقت کا امام. تو بات یہی ہے کہ وہ پھر وہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ مولوی ہرگز نہ شد مولا روم. جب تک شب تبریزی کا غلام نہیں بنے گا. آپ یہ شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ بازاروں میں وہ کھیلتے تھے بیٹھ کے. اللہ. ہاں، جب آپ کو ڈھونڈنے گئے نا تو آپ کہوے خانے میں وہ کھیل رہے تھے. شطرنج کہلاتی ہے، وہ چورسی کہلاتی ہے، کیا کہلاتی ہے وہ پتہ نہیں، جو بھی کچھ ہوتا ہو وہ، جو اس کو جوا مانا جاتا تھا، برا مانا جاتا تھا. مگر اب تو کتابوں کا ان کی درس دیا جاتا ہے بھائی. مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی. تو بابا بلے شاہ کے ساتھ کیا کیا تھا؟ آج بابا بلے شاہ کے ممبر پہ بیٹھ کے شعر پڑھے جاتے ہیں، کل مولوی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تیار نہیں تھے.
حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا جب وصال ہوا تو ان سے سارے علماء اس زمانے کے متنفر تھے سال کے بعد سال کے بعد. تو جب پتہ چلا کہ ان کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ کوئی بھی بلے شاہ کی نماز جنازہ نہیں پڑھائے گا اور جو پڑھائے گا اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا. اللہ. ایک بات. دوسری بات یہ تھی کہ ان کو قصور کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا. یعنی مسلمانوں کے قبرستان. اب یہ کہہ دو تم، جی یہ تو ذرا سخت لفظ ہو جائے گا. جی. تیسری بات یہ تھی کہ اگر کوئی کنوارا جی ان کی نماز جنازہ پڑھائے گا تو اس کو بیٹی نہیں دے گا کوئی. تین بات. تو جو اس وقت کے خسرے تھے نا جی جی. وہ ان کی میت لے گئے. اللہ. اتنی بڑی زیادتی. اور انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی تھی اور پھر قصور سے باہر لے جا کر دفن کیا تھا. آج جہاں مزار ہے قصور سے باہر ہے. یہی بات امام غزالی کے لیے کتابوں میں لکھی جاتی ہے. غزالی جیسے شخصیت. ہاں کہ ان کو مسلمانوں کو قبرستان میں دفن نہیں ہونے دے رہے تھے. تو عیسائیوں قبرستان کے نزدیک ان کو دفن کیا گیا تھا اللہ. جہاں ان کا مزار ہے. جناب یہ تصوف آیا کیوں ہو رہا ہے جب قبول نہیں کیا جائے؟ دیکھو قبول کرے نہ کرے دین کیوں آیا ہوا؟ کون کر رہا تھا قبول؟ حق حق. کل جاؤ الحق و بذاق الباطل ان الباطل کان زہوقا. حق ظاہر ہوتا ہے اور ہمیشہ یاد رکھو کہ لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون. کہ اکثریت حق پر ایمان نہیں لانے کی. اس کی دو حالتیں، ایک غیر مسلموں کے لیے، ایک مسلمانوں کے لیے. جو درست بات ہے وہ قبول نہیں کریں گے. قبول نہیں کریں گے، وہ بڑی کڑوی ہوتی ہے. شیوخوں کے شیخ سبحان اللہ. قطب ربانی حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، کیا ان میں نہیں لگے فتوے؟ 500 فتوے لگے تھے. محی الدین ابن عربی پہ کتنے لگے؟ ان کو تو آج تک کافر کہتے ہیں. ابھی تک مشکوک رکھا ہوا ہے بعض. کیا ہوتا ہے؟ مقصد کہنے کا یہ نہیں ہے، مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ کچھ اور ہے، جو وہ دیکھتے ہیں وہ کچھ اور ہے. مجازی دیکھ رہے ہیں. اور جب وہ منہ سے بولتے ہیں کہ یہ نہیں یہ ہے تو ہم ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. تو بات یہی ہے کہ بہت سارے علماء تو تصوف کو تسلیم ہی نہیں کرتے کہ تصوف کوئی چیز ہے. اب اس کا کیا کرو گے؟ جو ترتیب روحانیت ہے، روحانیت کے جو طریقے ہیں، ذکر و اذکار کے جو طریقے ہیں، اس کو بھی تسلیم نہیں کرتے. تو کسی کے تسلیم کرنے سے کوئی علم مفقود نہیں ہوتا. دیکھو ایک سمجھنے والی بات ہے، اس میں جھگڑا کوئی نہیں ہے. قرآن کا فیصلہ ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ یہودی من تشاء،
ہم جسے چاہتے ہیں ہدایت ہدایت دیتے ہیں. یہ سمجھنے والی بات ہے. پھر جس کو نہیں ملی اس کا قصور کیا؟ خدا نے نہیں چاہا. خدا نے نہیں چاہا اس کو. پھر کیوں جہنمی کہتے ہو ان کو جہنمی ہیں وہ لوگ بھائی؟ جب خدا نے ان کو ہدایت نہیں دی. سوال آتا ہے جی. نہیں یہ بات نہیں ہے. ہدایت سب کے لیے جو چاہے پائے. مگر کون سی ہدایت ہے؟ جو اللہ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو خدا سے ڈرو. ایمان والا خدا سے ڈرتا ہی ہے جب تو ایمان والا ہوتا ہے. لیکن پھر کیوں کہہ رہا ہے کہ ایمان والو خدا سے ڈرو؟ اور اس کی راہ میں وسیلہ تلاش کرو اور مجاہدہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اصل ہدایت فلاح ہے. اب وہ کس کو دے گا؟ کس کو دے گا؟ جو اس کے راستے میں تلاش کرے گا، جو وسیلہ تلاش کر لے، اختیار کر لے. ورنہ سارے مومن تو ہے نا، مومنوں سے ذکر کر رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو. اب ایک جگہ کہتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، ہے نا؟ کیا معنی ہوئے؟ کہ اور اپنے دوست اللہ ایمان والوں میں سے نکالتا ہے اور اندھیرے سے نکال کے اجالے میں لے جاتا ہے. وہ نور ہدایت ہے، وہی محبت کا نور سے. وہ ہے. اب جنہوں نے نہیں دیکھا وہ نور جو اندھیرے میں، وہ نور والوں کو چلا چلا کے کافر ہی کہیں گے. اللہ ایمان والوں ہی سے اپنے دوست چنتا ہے، اور جو دوست ہیں ان کو ہدایت دی ہے. یہ ہدایت کا اطلاق سب پہ نہیں ہو رہا. وہاں پر ہو رہا ہے جہاں ایمان والوں سے نکال کے لے کے جا رہا ہے. فلاح کی منزل سب سے اعلیٰ منزل ہے. اب مسلمان کون ہے؟ ایمان والا کون ہے؟ وہ جس نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مسلمان ہو گیا، وہ ایمان والا نہیں ہوگا. کیونکہ ایمان کی شرط ہے وَيَكْفُرُ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ. کہ جس نے کفر کیا طاغوت سے وہ ایمان لایا اللہ پر. ایمان والا کون ہوا؟ جو طاغوت سے کفر کرے گا. اور طاغوت کیا ہے؟ اس کی تشریح تو بڑی لمبی ہے پھر.